السلام علیکم ناظرین، میں سجاد خان نیازی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جس طریقے سے نواز بھگوڑے کو ایک بار پھر پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک بار پھر نواز شریف لاڈلا بن کے پاکستان میں آئے ہیں اور اس کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب پاکستان کا جہاں بھی رہنے والا کوئی بھی شہری ہو وہ اس کے خلاف بولا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حامد میر کتنے خلاف تھے عمران خان کے، اب وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں اس کے خلاف بولنے اور عمران خان کے حق میں بولنے کے لیے۔ حامد میر نے ایسا بیان دے ڈالا ہے جس کے بعد ان لوگوں کے جو مشکلات ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ سب سے پہلے حامد میر کی جو گفتگو سنی جس میں اس نے نواز بھگوڑے کی جو ہے صحیح طرح سے جو ہے کلاس لگائی ہے اور ایسا بیان دیا ہے جس کے بعد حامد میر کا پروگرام جو ہے بند ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ حامد میر کی جو گفتگو سنیں۔ جو الیکٹیبلز ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیاں چھوڑ کے اس پارٹی کی طرف آ رہے ہیں، اس پارٹی میں جوائننگ دے رہے ہیں، اور اب 2024 کے الیکشن کے بعد جس آدمی کے بارے میں سب کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی یہ ہے نیکسٹ پرائم منسٹر، وہ جیل میں بھی تھا، پھر وہ جلا وطن بھی ہو گیا، پھر پاکستان واپس بھی آ گیا، اور اب وہ عدالت سے ضمانت پہ ہے۔ میں نام نہیں لے رہا، آپ کو سب پتہ ہے، اور میرا مقصد کسی ایک پولیٹیکل پارٹی پہ تنقید کرنا اور کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کی تعریف کرنا نہیں ہے۔ جو اب ہو رہا ہے 5 سال کے بعد، یہ ایک دفعہ پھر پرانی غلطی کو دہرایا جا رہا ہے، اور ہم ایک دفعہ پھر کہہ رہے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے، اور اس مرتبہ یہ جو غلطی ہو رہی ہے نا، اس کا اندازہ آپ کو 3 یا 4 سال کے بعد نہیں ہوگا، 1.5-2 سال کے بعد ہی ہو جائے گا۔ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب یہ میں کس بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو ہوتی ہیں نا جبری نااہلیاں اور پابندیاں، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ پاکستان میں اگر ہم جبری نااہلیوں اور پابندیوں کی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی پاکستان کے آئین کو اپنے بوٹ کی نوک پہ لکھتا ہے اور آئین کو پامال کر کے کسی کو جبری طور پہ نااہل کر دیتا ہے، کسی پر پابندی لگا دیتا ہے، وقتی طور پہ تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کی بڑی خدمت کر رہا ہے، لیکن دراصل وہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے، جبری طور پہ نااہل کیا جاتا ہے، وہ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لینا، اور یہ بڑی ہماری انٹرسٹنگ تاریخ ہے کہ اب 2023 میں اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ جس کو ڈسکوالیفائی کرنے جا رہے ہیں اور آپ اگر کسی پر پابندی لگانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہ ناکام ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی وہ تاریخ جس سے ہمارے جو صاحبان اختیار ہیں، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ سبق نہیں سی۔ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے نا، اس کا سلسلہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی جو پاکستان کی فاؤنڈر پارٹی تھی نا، مسلم لیگ، اس نے پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع کر دیا تھا، اور جو اس وقت ہمارے پہلے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان صاحب، تو وہ ایک قانون لے کے آئے تھے، پروڈا کے قانون کے تحت انہوں نے سب سے پہلے جو سندھ کے چیف منسٹر تھے ایوب کھوڑو صاحب، ان کو ڈسکوالیفائی کیا۔ ان کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، اور سندھ وہ صوبہ تھا جس نے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی۔ کوئی خیال نہیں کیا لیاقت علی خان صاحب نے، اور ایوب کھوڑو کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کروا دیا، اور پھر ایوب کھوڑو صاحب نے شریف الدین پیرزادہ صاحب کو اپنا وکیل بنایا، اور وہ جو ان کو ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ عدالت کے ذریعے ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو گئی، اور ایوب کھوڑو صاحب دوبارہ سندھ کے چیف منسٹر بن گئے، اور پھر انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف وہی پروڈا کا قانون استعمال کیا۔ اچھا، یہ صرف سندھ میں نہیں ہوا، پنجاب کے چیف منسٹر تھے افتخار ممدوٹ صاحب، ان کے بھی لیاقت علی خان صاحب خلاف تھے، ان پہ بھی پروڈا لگا دیا، ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا۔ افتخار ممدوٹ صاحب کا مقدمہ کس نے لڑا؟ حسین شہید سہروردی نے، جو کہ یونائٹڈ بنگال کے پرائم منسٹر تھے۔ اب آپ آ جائیں جی، یہ جو جس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستانی قوم پر اس کو مسلط کیا جائے، اس ڈاکو کو، جس کو سرٹیفائیڈ عدالت کی طرف سے سرٹیفائیڈ ڈاکو کا جو ہے خطاب دیا گیا ہے، پاکستان کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے محل اور گھر بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اب اس کو سامنے لا رہے ہیں یہی خود کہتے تھے کہ نواز شریف پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، لیکن اب جب ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے، جب ان کو اپنی جان جانے کا خطرہ ہے، جب ان کو اقتدار جانے، جو پچھلے 75 سال سے پاکستانی قوم کا خون پی رہے تھے، اب وہ جب اقتدار جاتا ہوا نظر ان کو آ رہا ہے، تو اب یہ نواز شریف کا جو ہے ایک بار سہارا لے رہے ہیں، اور نواز شریف بھی ایک بار پھر ان کے قدموں میں جو ہے گر گئے ہیں، بوٹ چاٹنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ نواز شریف جو ہے کسی بھی حد کو پار کرنے کے لیے اور اپنے وزارت کی سیٹ تک کرنے کے لیے ہر حد پار کر رہے ہیں، اور ایک بار پھر اس لاڈلے کو عدالتوں کی طرف سے اس کی فیملی، پورے خاندان کو جو ہے ریلیف دیے جا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک بار پھر اس کو اقتدار ملایا جائے اور عمران خان کا صفایا کیا جائے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ پہ ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔